اللہ رحم کرے اس مرد پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اپنے خاوند کو بھی اٹھائے۔ یوں اگر ہمارے گھروں میں مرد بھی تہجد میں اٹھیں اور عورتوں کو اٹھائیں اور عورتیں اٹھیں اور مردوں کو اٹھائیں، بتائیے کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی پریشانی کی مجال ہے کہ پھر اس گھر میں رہے؟ اس کے خاوند بھی تہجد میں اٹھے، بیویاں بھی تہجد میں اٹھی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، فرض نہیں ہے لیکن آپ فرما رہے علیکم، لازم پکڑو اسے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر معارف القرآن میں۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو بڑے بزرگ اللہ والے ہوتے تھے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور پہلے آسمان پہ نزول فرما کر آواز لگاتے ہیں هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے تم میں سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سے سوالی تاکہ میں اس کی جھولیاں بھروں؟ هل من مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے تم میں سے مصیبتوں میں مبتلا میں اس کو عافیت دوں، اس کی مصیبتیں دور کروں؟ کوئی ہے تم میں سے؟ اب اللہ آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کی مصیبتیں ہٹاؤں، کوئی ہے خالی جھولی والا تاکہ اس کی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے گنہگار کہ اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعائیں قبول کروں، اور فقیر پڑے سو رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد الواحد بن زید مشائخ چشتیہ کے ابتدائی درجے کے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک غیر مسلم ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، ہم نے اس کو تھوڑی تھوڑی تعلیمات دیں دین کی، اور رات کا وقت ہو گیا تو ہم سونے لگے۔ جب سونے لگے تو وہ ہم سے کہنے لگا اچھا آپ نے مجھے ایک نئے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب آپ سونے لگے ہیں تو کیا اس وقت ہمارا رب بھی سو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو جانتا نہیں تھا نا کہ اللہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا اللہ میاں بھی سو جاتے ہیں کیا اس وقت؟ تو کہا نہیں اللہ میاں تو نہیں سوتے۔ کہا عجیب بندے ہو تم، آقا جاگ رہا ہے تم سو رہے ہو۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں نو مسلم کے اس جملے نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا، شرم آنے لگی پھر سونے میں کہ کیسے سوئیں، اللہ جاگ رہا ہے ہم سو رہے ہیں، دینے والا جاگ رہا ہے ہم سو رہے ہیں۔ تو بھائیو سونا اس لیے ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں سونے کو کہا ہے، لیکن رات کے آخری پہر میں اٹھ جانا چاہیے۔ اور یہ اللہ پاک کا جو نزول ہے پہلے آسمان پر، یہ صرف سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، کوئی رات ہماری راتوں میں ایسی نہیں آتی جس میں اللہ پہلے آسمان پہ نزول نہ فرماتے ہوں اور اللہ پاک کی خاص تجلی نہ اترتی ہو اور اللہ پاک کی آوازیں نہ لگاتے، کوئی رات ایسی نہیں۔